بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان عورتوں کے فقہ مسائل، عورت کی زیب و زینت کے احکام۔ زینت کا مفہوم۔ زینت بہت عام لفظ ہے اور ہر کوئی مرد و عورت اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اس سے مراد ہر وہ صفات ہیں جو عورت کو خوبصورت بنا دیں، اس طرح کہ وہ اسے دیکھنے سے بھلی اور خوبصورت معلوم ہو اور دلوں میں جگہ بنا لے۔ زینت کا تعلق باطن سے بھی ہے اور ظاہر سے بھی۔ باطنی زینت یہ ہے کہ عورت مومنہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود ایک زینت ہے جو تمام اقسام زینت پر حاوی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 7 ترجمہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند فرمایا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔ اسی طرح وہ صوم و صلاۃ کی پابند ہو، اعلیٰ سیرت و کردار کا مالک ہو، فسق و فجور سے دور ہو، بغیر ضرورت گھر سے نہ نکلتی ہو اور ہر ان برے اخلاق و کردار سے اجتناب کرتی ہو جو اللہ کے نزدیک محبوب نہ ہو۔ حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا کہ کون سی عورت سب سے اچھی ہے، تو آپ نے فرمایا سب سے بہترین وہ عورت ہے جو عیب جوئی نہ کرتی ہو اور نہ ہی بری باتوں کی جانتی ہو، مردوں کے مکروہ فریب میں نہ آتی ہو، اس کا بناؤ سنگھار صرف اس کے شوہر کے لیے ہو اور اپنے اہل و عیال کی عزت و شرافت کو باقی رکھنے والی ہو۔ ایک عرب خاتون اپنی بیٹی کو کیا ہی بہترین نصیحت کرتی ہے، کہتی ہے اے بیٹی، تو اس گھر کو چھوڑ کر ایسے گھر کو آباد کرنے جا رہی ہے جس کو تو کبھی نہیں جانتی تھی، اور ایک ایسے رفیق حیات کے پاس جا رہی ہے جس سے تو کبھی مانوس نہیں تھی، لہذا تم اس کے لیے لونڈی بن جانا، وہ تمہارے لیے غلام بن جائے گا، اور مندرجہ ذیل خصلتوں کو ذہن نشین کر لینا۔ نمبر 1، قناعت کو لازم پکڑنا اور شوہر کو اطاعت فرما برداری کرنا۔ نمبر 2، اس کی عزت و غیرت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کوئی ایسی غلط حرکت نہ سرزد ہو جائے جس سے اس کی شرافت پر آنچ آئے۔ نمبر 3، اس کے کھانے پینے اور سونے جاگنے کے اوقات کا خیال رکھنا۔ نمبر 4، اس کے مال کی حفاظت کرنا اور بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ نمبر 5، اس کی نافرمانی سے باز آنا، اس کی راز و نیاز کی باتیں کبھی فاش نہ کرنا، کیونکہ اس سے اس کا غیظ و غضب بڑھ سکتا ہے۔ ہمیشہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اس میں تمہاری بھلائی اور عافیت ہے۔ یہ وہ پاکیزہ اور بلند نصیحت ہے جس پر عمل کرنا ہر لڑکی کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ ایک صالح عورت بن کر بہترین زندگی گزار سکے۔ ظاہری زینت سے مراد عورت کا چہرہ، اس کا رنگ و روپ، قد و قامت، زلفیں، ناک و نقشہ، نسوانی آواز، زیورات، قسم قسم کے لباس، بناؤ سنگھار، میک اپ وغیرہ ہے۔ یہ ظاہری زینت عورت گھر کے اندر اگر اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے تو جائز ہے، اور اگر بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلتی ہے تو یہ ناجائز ہے۔ چہرے کا میک اپ ہو یا ہونٹوں کی سرخی، یہ عمل اگر اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے گھر کے اندر ہے تو جائز ہے، لیکن یہی عمل اگر گھر سے باہر جانے کے لیے استعمال کرتی ہے تو حرام ہے۔ جیسا آج کل رواج عام ہے کہ عورتیں بازاروں میں بہترین بناؤ سنگھار، بھڑکیلے لباس، لالی اور پاؤڈر وغیرہ استعمال کر کے نکلتی ہیں اور غیروں کو دعوت نظارہ دیتی ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ علامہ ابن اسحاق نے ارشاد باری ہے، سورۃ النور آیت نمبر 13 ترجمہ،
وہ زینت کو ظاہر کرنے والی نہیں ہے، سے مراد اظہار زینت کو لیا ہے، اور یہ جاہلانہ حرکت ہے جو جائز نہیں ہے۔ حالانکہ مسلسل میک اپ کرنے سے چہرے کی رونق، اس کا طبعی جمال ختم ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی دانے نکلنے لگتے ہیں جس سے چہرے کا حسن پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے بناؤ سنگھار کرنے والی عورتوں کو اس پہلو پر بھی غور و فکر کر کے بناؤ سنگھار کرنے چاہیے۔ بالوں کا اسپرے، بہت سی عورتیں اور نوجوان لڑکیاں بالوں میں اسپرے استعمال کرتی ہیں تاکہ بال اپنی جگہ برقرار رہیں، حالانکہ یہی اسپرے بذات خود بالوں کے ٹوٹنے اور گرنے کا سبب بن جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات پلکوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہ بات متعین ہے کہ عورت کی زلف کا اس کے حسن و جمال میں بہت بڑا دخل ہے۔ اگر کسی عورت کے بال لمبے اور گھنیرے ہیں تو وہ بڑی خفت محسوس کرتی ہے، بلکہ ایسا اوقات لمبی زلف ظاہر کرنے کے لیے مصنوعی بالوں کا سہارا لیتی ہے، مگر اسپرے استعمال کرنے والی عورتیں اپنے بال چھوٹے رکھتی ہیں تاکہ جس انداز سے وہ چاہیں بالوں کو موڑ سکیں، لہذا اس کے استعمال سے اگر بال پر برا اثر پڑتا ہے تو صحیح نہیں ہے۔ اسلام نے بناؤ سنگھار کو جائز قرار دیا ہے، لیکن اگر کسی چیز کے استعمال سے نقصان پہنچے تو یہ جائز نہیں ہے۔ خوشبو لگا کر باہر نکلنے کا حکم۔ خوشبو لگانا عورت کے لیے جائز ہے، شرط یہ ہے کہ گھر میں ہو، اپنے شوہر کے لیے ہو، لیکن یہی خوشبو لگا کر وہ باہر نکلتی ہے تو یہ حرام ہے، اور ایسی عورت کو شریعت میں زانیہ کہا گیا ہے۔ روایت ہے، زانیہ ہر آنکھ زانیہ ہے، اور جو عورت خوشبو لگا کر مجلس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی ہے یعنی زانیہ ہے۔ بہوالا سنن ترمذی۔ سونے چاندی کے زیورات کا حکم۔ سونا چاندی کے زیورات کا استعمال عورتوں کے لیے جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اس سے فخر و مباحات نامقصود ہو، کیونکہ فخر و مباحات صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سونا اور ریشم کے لباس میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہیں اور مردوں پر حرام ہے۔ بہوالا سنن ترمذی۔ اسی طرح عورتیں عام طور سے پاؤں میں مختلف قسم کے زیورات پہنا کرتی ہیں۔ بعض زیور تو اس طرح ہوتا ہے کہ جب عورت اس کو پہن کر چلتی ہے تو اس میں آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے گھنگرو، پازیب وغیرہ۔ اس طرح کے زیورات بالکل ممنوع ہیں اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر اسے صرف گھر میں پہنتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بعض زیور خود تو نہیں بجتے ہیں بلکہ دوسرے زیور ٹکرا کر آواز دیتے ہیں، جیسے چھڑا اور کڑا وغیرہ۔ اس طرح کے زیورات کا اگرچہ پہننا جائز ہے، مگر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ چلنے میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر آواز نہ پیدا کریں۔ پھر ان کو پہننے اور پہن کر چلنے میں یہ بھی خیال رہے کہ ان کی چمک دمک دوسروں کی نگاہوں کو خیرہ نہ کر رہی ہو، کیونکہ آواز ہو، چمک دمک بسا اوقات فتنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ مہندی لگانا۔ عورت کے لیے اپنے ہاتھ میں مہندی لگانا جائز ہے، بلکہ مستحب ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ہند بنت عتبہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ سے بیعت کیجئے، تو آپ نے فرمایا میں تجھ سے بیعت نہیں کروں گا جب تک تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو بدلے گی نہیں، یعنی مہندی نہیں لگائے گی۔ بہوالا سنن ابی داود۔ تمہاری دونوں ہتھیلیاں بغیر مہندی کے گویا کہ درندے کے ہاتھ ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پردے کے پیچھے سے ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کتاب دینی چاہیے۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ آدمی کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے۔ بہوالا سنن ترمذی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بلکہ یہ عورت کا ہاتھ ہے، تو آپ نے فرمایا اگر تو عورت ہوتی تو اپنے ناخنوں کو رنگ لیتی، یعنی مہندی استعمال کر لیتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے مہندی لگانا بہتر ہے۔ سر کے بال ملانا۔
شریعت کا کلی حکم ہے کہ عورت کے لیے مرد کی مشابہت کسی بھی صورت جائز نہیں ہے اور نہ ہی مرد کے لیے عورت کی مشابہت جائز ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ عورت اپنے سر کے بال کو منڈوائے۔ اس کے برعکس عورت کا بال اللہ کی عظیم نعمت ہے، بلکہ یہ عورت کے حسن و جمال میں شمار ہے، اس لیے اس کی حفاظت، اس کو اچھے انداز سے سنوارنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے پاس بال ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کو اچھے انداز سے رکھے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔ اور عورت کے لیے اچھے انداز سے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو منڈائے نہیں۔ مصنوعی بال کا استعمال۔ آج کل عورتوں میں مصنوعی بال کا استعمال عام ہو گیا ہے۔ آئیے دیکھیں اس کا حکم کیا ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام کے اقوال مندرجہ ذیل ہیں۔ اگر مصنوعی بال طبی بال سے بتا ہوا ہو تو اس کا استعمال کرنا حرام ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ پایا جاتا ہے، اور اگر طبی بال سے نہیں بنا ہے بلکہ مصنوعی بال سے بنا ہے تو اگر گرا سے دیکھنے سے یہ طبی بال نہیں محسوس ہوتا ہے تو اس کا استعمال صرف شوہر کے لیے جائز ہے، اور دیکھنے سے بال محسوس ہوتا ہے یہ حرام ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بال جوڑنے والی اور بال جڑوانے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے، اس طرح گودروانے والی، گوندنے والی اور گودا گدوانے والی عورت پر لعنت بھیجی ہے۔ متفقہ علیہ۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک انصاریہ لونڈی نے شادی کی، بعد میں وہ بیمار ہو گئی اور بیماری سے اس کا بال گرنے لگا۔ لوگوں نے اس کو جوڑنا چاہا تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت فرمایا گیا تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس عورت پر جو بال جوڑتی ہے اور جو بال جڑواتی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اس کے علاوہ مزید بہت سی احادیث صحیحہ ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی حرکت حرام ہے۔ ان احادیث کی بنیاد پر فقہ کرام کی نظریات مندرجہ ذیل ہیں۔ شوافی کا نظریہ یہ ہے کہ طبی بال کا جوڑنا مطلقاً حرام ہے، لیکن اس کے برعکس مصنوعی بال کا جوڑنا یا آدمی کے علاوہ کسی دوسرے جانور وغیرہ کا بال جوڑنا دو حال سے خالی نہیں ہوگا۔ نمبر 1، پہلا یہ کہ اگر جڑا ہوا بال ناپاک ہے تو اس کا استعمال حرام ہے، کیونکہ پاک شے کا استعمال نماز میں اور نماز سے باہر دونوں حرام ہیں۔ نمبر 2، دوسرا یہ کہ اگر جوڑا ہوا بال پاک ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جو عورت جڑوا رہی ہے وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو حرام ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1، شوہر کی اجازت سے جائز ہے۔ نمبر 2، مطلق حرام ہے چاہے شوہر کی اجازت ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، مطلق جائز ہے، شوہر کی اجازت شرط نہیں ہے۔ لیکن شوافی پہلے قول کو راجح قرار دیتے ہیں۔ البتہ احناف کہتے ہیں کہ اگر عورت آدمی کے بال سے اپنا بال جوڑتی ہے تو یہ حرام ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ ہے، اور اگر مصنوعی بال ہے یا غیر آدمی کا بال ہے تو جائز ہے۔ مسئلے میں راجح قول حنابلہ اور مالکیہ ہی کا ہے کہ بال کا جوڑنا مطلقاً حرام ہے، خواہ وہ بال مصنوعی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میں مشابہت غیر مسلم عورتوں کی ہے اور یہ انہی کی ایجاد بھی ہے۔ سرما لگانا۔ عورت کے لیے سرما لگانا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اجنبی آدمی کے سامنے اس کو ظاہر نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں کو دیکھنا ناپسند فرماتے تھے جو مہندی وغیرہ نہ استعمال کرے اور نہ ہی آنکھوں میں سرما لگائے۔ بالوں میں کنگھی کرنا، اس کو سنوارنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو بال رکھے تو اسے اس کو سنوارنا چاہیے۔ ناخنی یعنی ناخن پالش استعمال کرنا۔
ناخن ایک ایسا گاڑھا مادہ ہے کہ اس کو ناخن پر لگانے کے بعد وضو کرتے وقت یا غسل جنابت کرتے وقت پانی ناخن تک نہیں پہنچتا ہے، لہذا اس کا استعمال صریح صحیح نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ناخن تک پانی پہنچنے سے نہ روکے تو اس کا استعمال صحیح ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں اور ناخنوں کو مہندی سے رنگنے کی رخصت دلائی ہے تاکہ مرد اور عورت کے ہاتھ میں فرق ہو سکے۔ حسن و جمال کا مصنوعی طریقہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کا حقیقی روپ قدرتی حسن و جمال ہی اصل حسن و جمال ہے، مگر یورپ کو عورت کا حقیقی روپ نہیں پسند آیا اور اس نے اس کے نئے نئے طریقے ایجاد کر دیے۔ چونکہ عورت نفسیاتی مریض ہے، اس نے اپنے آپ کو یا اپنے حسن کو مزید دوبالا کرنے کے لیے جدید طریقہ کار کو اختیار شروع کر دیا۔ ان میں بعض طریقے تو ایسے ہیں جو بغیر کسی جراحی عمل یعنی سرجری کے استعمال کرتے ہیں، جیسے بالوں کو مختلف اسٹائل میں کرنے والی مشین یا وزن کم کرنے یا جسم کو جاذب نظر بنانے والے آلات، اور بعض طریقے ایسے ہیں جن میں جراحی عمل کا دخل ہوتا ہے۔ اس عمل میں عورت کی حسب خواہش اس کے ناک نقشے کو بدلا جا سکتا ہے، جیسا کہ اٹلی کی ایک ہیروئن بائلاؤ ینسکو اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں۔ میں فلمی ہیروئن تھی، میری ناک کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے جراحی عمل کے ذریعے ناک کو خوبصورت بنوا لیا، لیکن اگر میں ہیروئن نہ ہوتی تو ایسا ہرگز نہ کرتی، کیونکہ اس طریقے کار کا میں بہت پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ مثلاً میں مسلسل 2 ہفتے تک شب و روز منہ سے سانس لیتی رہی، سیدھے منہ لیٹ کر سوتی تھی، سوتے وقت دائیں بائیں کروٹ نہیں بدل سکتی تھی کیونکہ اس سے جراحی عمل بیکار ہو جاتا۔ اس طرح اور بہت سے واقعات ہیں۔ اب آئیے دیکھیے اس کا شرعی نقطہ کیا نظر ہے۔ اگر عورت کے اندر کوئی ایسا عیب ہے جو تکلیف دہ ہے، اس عیب کو ختم کرنا اس کے لیے عافیت ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر کوئی عیب نہیں ہے اور عورت نفسیات کا شکار ہو کر جراحی عمل کے ذریعے اپنے آپ کو خوبصورت ظاہر کر رہی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں جہاں قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے وہیں اللہ کی تخلیق میں تبدیلی لازم آتی ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ ابن جریر طبی کہتے ہیں کہ حسن کے لیے عورت کو اپنی طبعی خلقت میں سے کچھ بھی بدلنا جائز نہیں ہے، تو شوہر کے لیے اور نہ ہی کسی غیر کے لیے، کیونکہ اس سے ابتدا کی پیدائش میں تغیر اور تبدیلی لازم آتی ہے۔ حوالہ فتح الباری۔ بہرحال عورت بذات خود خوبصورت ہے اور اللہ نے اس کو خوبصورت سانچے میں ڈھالا بھی ہے۔ مزید برآں تہذیبی دائرہ میں رہ کر اگر وہ خوبصورت بنتی ہے، مثلا آنکھوں میں کاجل یا سرما استعمال کر کے، ہاتھوں میں مہندی لگا کر وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس کے لیے بہتر بھی ہے اور اس میں اس کا حسن مزید دوبالا ہو جاتا ہے۔ برخلاف اس کے موجود دور کے طریقے تجمیل اختیار کر کے وہ اپنی طبعی حالت سے نکل کر وہاں پہنچے گی جہاں آج یورپ کی عورتیں ہیں۔ وہ حقیقی ماں نہیں بن سکتی جو اپنے بچے کو صحیح تعلیم و تربیت نہ دے، وہ صالح بیوی نہیں بن سکتی جو اپنے شوہر کی مطیع فرما بردار نہ ہو اور اپنا حقیقی پیار اسے نہ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔